موضوع الدرس الاستعداد لیوم الآخرہ، سورة الحشر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير النبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: وجاءوا قوم حفاة عراة معتابي النمار والإباء متقلدي السيوف، عامتهم من مزر بل كلهم من مزر، وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، قال: ودخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، وقرأ الآيات التي في الحشر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره من درهمه من صوبه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، قال: وجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، انفرد به بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناده مثله۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ منذر بن جریر النبی ہے، یعنی جریر سے روایت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال: كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے دن کے پہلے حصے میں۔ فقال: جاءه قوم، آپ کی خدمت میں ایک قوم آئی، حفاة عراة، ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، سر پہ کپڑا بھی نہیں تھا، محتابی النمار والاباء، ان لوگوں نے ایسے چمڑے سے لپیٹا ہوا تھا اپنے آپ کو، یا کوئی ابا ڈالی ہوئی تھی، متقلدی السیوف، اور تلواریں لٹکائے ہوئے،
عامتهم من مدر بل كلهم من مدرا۔ اب راوی فرماتے ہیں کہ یا تو اکثر ان کے قبیلہ مضر میں سے تھے، بلکہ تقریباً تمام جو ہیں وہ قبیلہ مضر میں سے تھے۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقۃ، حضور پاک نے رحمت دو جہان نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ کپڑا نہیں، ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تو سرکار دو عالم کے چہرے کا رنگ مبارک جو تھا وہ غم سے بدل گیا کہ کس حال میں یہ بیچارے ہیں۔ قال ودخل ثم خرج، آپ گھر میں تشریف لے گئے، اس کے بعد واپس آئے۔ ثم فامر بلالا، آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، فاذن، اس نے اذان کہی، واقام الصلاۃ، آپ نے نماز پڑھی، فصلی ثم خطب، آپ نے اس کے بعد خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک انسان سے پیدا فرمایا ہے، یعنی تم سب بھائی ہو، ایک باپ کی اولاد ہو۔ وقرأ الآیۃ التی فی الحشر، اور سورۃ الحشر کی حضور نے یہ آیتیں بھی پڑھی، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ آدمی دیکھے کہ اپنی آخرت کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے، کیا چیز بنا کے رکھی ہے، کیا توشہ بنایا ہے۔ تصدق رجل من دینارہ من درہم، یہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ جس کے پاس دینار ہے ایک درہم خرچہ کرے، کپڑا ہے کپڑے سے خیرات کرے، اس کے بعد اگر جو کا سا ہے اس سے خیرات کرے، اس کے بعد کھجور کا سا ہے اس سے خیرات کرے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے بعد ایک کھجور کا آدھا حصہ بھی ہے وہ بھی خیرات کرو، ولو بشق تمرۃ، یعنی یہ نہ سمجھا کرو کہ معمولی چیز کیسے خیرات کروں، من ہے جو اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو وہ ہر حال میں دو۔ قال وجاء رجل من الانصار بصرۃ، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک انصاری جو ہے بہت بڑا توڑا لے کے آ رہا ہے، اور اتنا بھاری ہے کہ وہ بیچارہ اٹھا نہیں سک رہا، بلکہ اٹھانے سے گویا عاجز آ گیا۔ ثم تتابع الناس، اس کے بعد لوگوں نے خیرات کرنا شروع کیا۔ حتی رأیت قومین، میں نے دیکھا، قوم کہتے ہیں جیسے ڈھیر ہو جائے اس کو کہتے ہیں قوم۔ یہاں بھی آپ منڈی میں جائے نا، کہتے ہیں یہ کھجور کا قوم ہے، یہ فلاں چیز کا قوم ہے، یعنی ڈھیری۔ تو دو ڈھیریاں بن گئی، ان میں طعام بھی تھا اور کپڑے بھی تھے، اتنا مال جمع ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے کھل اٹھا ہے، اور آپ کا چہرہ ہے ماشاء اللہ جیسے سونے کا ٹکڑا ہو، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا بھی جس نے ابتدا کی ہے نا، من سن بالاسلام سنت حسنہ، جو بندہ اسلام کے اندر کسی بھلائی کی ابتدا کرے، قیامت پر جو عمل لوگ کرتے رہیں گے اس کو بھی ثواب ہوگا، اور ان کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کسی طرح کسی نے برا راستے کی بنیاد ڈالی ہے تو قیامت تک جو اس برائی پہ چلیں گے ان کا گناہ بھی اس پہ رکھا جائے گا۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، تو مقصد یہ تھا کہ بھائی تم اللہ سے ڈرو اور آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس نے ختم ہو جانا، اور جو اللہ کے پاس ہے اسی نے باقی رہنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکلت فافنیت، ما لبست فابلیت، ما تصدقت فامضیت۔ آپ نے فرمایا جو تم نے کھا لیا ختم، فنا ہو گیا، جو تم نے پہن لیا پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، آخر تم نے پھینک دیا، اصل وہ باقی رہے گا جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خرچ کرنے میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آج میرے پاس جی پیسے نہیں ہیں
اب 1 ریال کیسے دے دوں یا آدھا ریال کیسے دے دوں یا 2 کھجوریں کسی کو کیسے دے دوں؟ نہیں، آپ نے جو اللہ نے توفیق دی ہے آپ دیں۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اس ایک چھوٹی سی خیرات سے بھی اللہ تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے آقا نے ہمیشہ فرماتے تھے انفق بلالن انفق بلالن ولا تخشى على ذی العرش اکلالن، کہ بلال خرچ کرو خرچ کرو، عرش والے سے غم نہ کرو کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، خرچہ کرو بس اللہ کے راستے میں لٹاؤ۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک ہے میرے آقا کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی روزانہ 2 فرشتے بھیجتے ہیں، آسمانوں سے زمین پہ آتے ہیں اور وہ سارا دن یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اعط لکل منفق خلفا واعط لکل ممسک تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کر رہے ہیں ان کے مال میں ہلاکت ڈال دے۔ تو اللہ کے فرشتے بھی یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں کسی کو پانی پلا دو، اگر تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے، کوئی نابینا ہے معذور ہے، ہاتھ پکڑ کے راستہ کراس کرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کو خوشی پہنچائی ہے نا، خوش کیا ہے تو وہ بھی تمہارا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نوالا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اللہ اس پہ بھی اجر دیتے ہیں۔ تو صحابی نے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بیوی کو خرچہ دینا تو واجب ہے، وہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، ذمہ داری ہے، تو ثواب کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اگر یہی لقمہ تم کسی غیر محرم عورت کو کھلاتے تو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ انہوں نے کہا یہ ہوتا۔ فرمایا پھر اپنی بیوی کو کھلاؤ ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ سے ڈرو اور اللہ کے راستے میں تیاری کرو، اپنا سامان تیار کرو، اپنا توشہ تیار کرو۔ تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں حکم دیا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ امر بتقواہ وہو یشمل فعل ما امر وترک ما عنہ زجر۔ اللہ نے فرمایا ہے اتقوا اللہ، یاد رکھو، اور دوسری دفعہ پھر فرمایا واتقوا اللہ۔ تو واتقوا اللہ کا تکرار کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں نے خلاصہ درس میں عرض کر دیا تھا، لیکن موٹی باتیں یاد رکھ لیں۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب آدمی اللہ سے ڈر گیا اللہ کے حکم پہ بھی چلے گا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان سے بھی منع ہو جائے گا، دونوں آ گئے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، پہلی دفعہ جو ہے اتقوا اللہ یہ ہے ادائے واجبات، کہ اللہ نے جو تم پہ فرض اور واجب کیا اس کو پورا کرو، اور دوسری دفعہ جو فرمایا واتقوا اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو معنی یہ ہے کہ تنبیہ ہے کہ غلط عمل نہ کرو، تو لہذا پہلا اتقوا اللہ ہے ادائے واجبات، دوسرا اتقوا اللہ ہے ترک منکرات، اس لیے 2 دفعہ آیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں واتقوا اللہ پہلا جو ہے معنی ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ یعنی سر میں بھی اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو تقویٰ ہے اور گھر جا کے کوئی تقویٰ نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ 2 دفعہ اس لیے آیا ہے واتقوا اللہ بالسراء واتقوا اللہ بالضراء، خوشی کے موقع پر بھی اللہ سے ڈرو، حد سے نہ نکل جاؤ،
اور غم کے موقع پر بھی اللہ سے ڈرو کہ کوئی چیز خلاف شریعت نہ کر بیٹھو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 2 دفعہ حکم فرمایا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ. اور اس کو بعد اولیاء اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ جب تم متقی بن جاؤ گے تو 2 چیزیں ہیں ولی بننے کے لیے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے تقوی. ان اولیاءہ الا المتقون. تو ایمان تو تمہارے پاس ہے، اب تو متقی بھی بن جاؤ تو میرے دوست بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے. تو لہذا اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ تم نے ولی بننا ہے تو بس 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایک اللہ سے ڈرنا. تو جو مومن ہوگا وہ متقی ہوگا، جو متقی ہوگا وہ مومن ہوگا. تو جب مومن بھی ہو متقی بھی ہو تو اللہ کا ولی ہوگا، وہ اللہ کا دوست بن جائے گا. وقوله تبارک وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد يحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لانفسكم من الاعمال الصالحة ليوم معادكم وارزقكم على ربكم. اللہ نے حکم دیا ولتنظر، مانا کیا ہے؟ غور کرو، تدبر کرو، ہر چیز سوچے کہ میں نے اپنے لیے کیا تیار کیا. ما قدمت لغدن، غدن جو ہے تنوین ہے، یہ تنوین ہے تحویل و تعظیم کے لیے کہ کیا پیش کر رہے ہو کل کے لیے، یعنی قیامت کے لیے. اور ایک اشارہ بھی ہو گیا کہ بھی تیری زندگی کیا ہے، بس یہ رات، اس کے بعد تو قیامت ہے. یعنی قیامت تو اتنا قریب ہے کہ بس آج اور کل. تو کل جب اتنا قریب ہے تو اس کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے، کیا تم نے اعمال صالحہ کیے ہیں تاکہ تم نے اپنے اللہ کے آگے پیش جو ہونا ہے تو تمہارے نامہ عمل میں کچھ ہوگا تو پیش ہوں گے نا. یوم یقوم لرب العالمین. بعد میں فرمایا واتقوا اللہ، تاکید کے لیے ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون اعلموا انہ عالم بجمیع اعمالکم واحوالکم لا تخفى عليه منكم خافية ولا يغيب من اموركم جليل ولا حقير. اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمال کو جاننے والے ہیں، تمہارے احوال کو جاننے والے ہیں. اور اللہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ اللہ پہ کوئی غائب ہے، تمہارا بڑا عمل ہو یا چھوٹا عمل ہو. لہذا تم کوشش کرو. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت 2 جہاں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ یا فاطمہ تسلینی من مالی ما شئتی، کہ بی بی فاطمہ کچھ مال چاہیے تو مانگ لو، لیکن آگے کے لیے اپنے اعمال کے ساتھ تیاری کرو. وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کی بیٹی ہو. فلا انصاب بینکم یومئذ، اس دن کوئی حسب نسب نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوگا اللہ کی دربار میں. یہ نہیں ہوگا کہ یہ سید کا بیٹا ہے، یہ قریشی کا بیٹا ہے، یہ خان کا بیٹا ہے. وہاں تو یہ دیکھیں گے کہ عمل کیا ہے. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اي لا تنسوا ذکر اللہ تعالی فینسیکم الامل مصالح انفسکم التي تنفعکم فی معادکم فإن الجزاء من جنس العمل. اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑو، ہر حال میں ذکر کرو. اگر تم نے ذکر بھلا دیا اللہ تمہیں تمہارے اپنے نفس کے لیے بچانے کے اعمال بھی بھلا دیں گے. تم بھول جاؤ گے شہوات میں، لذات میں، حرام میں پڑھ کے وہ یہ بات بھی بھول جاتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اس کو کوئی خیال ہی نہیں آتا ہے. کیونکہ اللہ جن سے عمل سے سزا دیتے ہیں. تم نے اللہ کا ذکر بلایا، اللہ نے تجھے تیرا نفس ہی بلا دیا. اولئک هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهم. اور جو لوگ اللہ کا ذکر چھوڑنے والے ہیں، حد سے نکلنے والے ہیں، قیامت کے دن ہلاک ہونے والے ہیں، قیامت کے دن گھاٹے والے ہیں.
تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہیں مال اور اولاد کی محبت جو ہے ایسی غفلت میں نہ ڈال دے کہ خدا کو بھی بھول جاؤ, اللہ کا ذکر بھی بھول جاؤ. ہر وقت مال مال مال, اولاد, مکان بناؤ, یہ کرو فلاں کرو, گاڑی خریدو, اسٹیٹس ہمارا اونچا ہو جائے, یہ ہو جائے. نہ خدا یاد, نہ رسول یاد, نہ آخرت یاد. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ ہیں جن کا نہ اصل رہے گا اور نہ نفع رہے گا. وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا عن عبد الوهاب بن نجد الحوثي قال حدثنا المغيرة قال حدثنا جرير بن عثمان نعيم بن نمحة قال كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ومن استطاع أن يقضي الأجر وفي أمر الله عز وجل فليفعل ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم جو صبح و شام کر رہے ہو ایک وقت مقرر ہے, جب وہ آئے گا موت آ جائے گی. تو جو آدمی کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے کہ اس کی زندگی کے دن ختم ہوں, اللہ کی یاد میں ختم ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اعمال میں ختم ہوں. اور یہ حاصل نہیں ہوگا مگر اللہ کی مدد سے. ان قوم جعلوا جعلهم لغیرهم ونهاكم اللہ عز وجل. بہت ساری قومیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو غیروں کے لیے بنا دیا, تو اللہ نے منع کیا کہ خبردار تم میرے ذکر کو ہر حال میں یاد رکھو. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اينما تعرفون من اخوانكم قدموا ولا ما قدموا في ايام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة اين الجبارون الاولون الذين بنوا المدائن واسنوها بالحوائط قد صاروا تحت الصخر والآبار. هذا كتاب الله لا تفني عجائبه فاستضيئوا منه اليوم ظلمة فاستضيئوا بسنانه وبيانه ان اللہ تعالی اثنى علی زکریا علیہ السلام و اہل بیتہ. آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو تم جانتے ہو جو تم سے پہلے اعمال کرتے رہے, کوئی سعادت والے کوئی شقاوت والے, اور این الجبارون کہاں ہیں وہ بڑے بڑے جبار, بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے دولت مند, بڑے بڑے سرداری کے دعوے کرنے والے جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے, بڑے بڑے قلعے بنائے, بڑی اونچی اونچی دیواریں لگائی, آج کہاں ہیں پتھروں میں اور گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں. انجام کیا ہے؟ کیا ساتھ لے کے گئے ہیں؟ قبر میں پڑے ہیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں, کوئی سلام بھی نہیں کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا یاد رکھو ھذا کتاب اللہ, یہ اللہ کا قرآن ہے, اس کے عجائب ختم ہی نہیں ہو سکتے. تم قرآن سے روشنی حاصل کرو تاکہ قیامت کے اندھیرے والے دن میں تمہیں اس کی روشنی سے فائدہ ہو, اور اللہ کے قرآن سے, اللہ کے قرآن کے بیان سے, اللہ کے قرآن کے طرق سے فائدہ اٹھاؤ. حضرت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی قرآن میں تعریف کی ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, وہ ہر بھلائی کے کام میں جلدی کرنے والے تھے. یدعوننا رغبا ورہبا, ہر حال میں مجھ سے مانگنے والے تھے. وکانوا لہا خاشعین, اور اپنے اللہ کے آگے جھکنے والے تھے. لا خیر فی کثیر من قول لا یراد به وجه اللہ ولا خیر فی مال لا ينفق فی سبیل اللہ. حضرت ابوبکر نے فرمایا اس قول میں خیر نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو, اور اس مال میں خیر نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو. ولا خیر فی من جهله علمه, اور اس کے لیے خیر نہیں کہ جس کی جہالت اس کے علم پہ غالب آ جائے.
ولا خیر فی من یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور اس کے لیے بھی خیر نہیں ہے جو ملامت والوں کی ملامت سے ڈرتا ہے اور اللہ کے احکام چھوڑ دیتا ہے۔ یار لوگ ناراض ہو جائیں گے، یار لوگ یہ کہیں گے، اس لیے یہ بات نہ کرو، فرمایا اس کے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہادہ اسناد جید ورجالہ کلہم ثقات، سند اس کی جید ہے۔ شیخ و جریر میں سمان وہ نہیں من نمحت لا عارفہ من نفی ولا اثبات، کہتے ہیں کہ ہاں اگر نعیم بن نمح جو ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، نہ اس کی کوئی اچھائی نہ کوئی برائی، غیر ان ابا داؤد السجستانی قد حکم بان شیوخ جریر کلہم ثقات، امام ابو داؤد نے البتہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت جریر کے جتنے بھی شیخ ہیں سب ثقہ ہیں۔ وقدر ویلی حاضر خطبہ شواہد مجوین، اور اس خطبے کے لیے اور بھی شواہد ہیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اے لا یستوی ہؤلاء وہؤلاء فی حکم اللہ تعالی یوم القیامہ، قیامت والے دن جنت والے اور جہنم والے کو برابر ہیں، ہرگز نہیں۔ ام حسب الذین اتبعوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ساء ما یحکمون، کیا جو برائیاں کرتے ہیں ان کو اور جو اعمال صالحہ ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ کیا غلط باتیں کہہ رہے ہو؟ وما یستوی الاعمی والبصیر، جیسے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء، اور ایمان والے عمل صالح والے اور برے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان والوں کو اور فسادیوں کو ایک جیسا بنا دیں گے؟ ہم متقی اور فاجر کو ایک جیسا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فی آیات اخرى آیات اللہ تعالی یکرم الابرار ویہین الفجار، اللہ تبارک نیک لوگوں کی عزت کریں گے اور فاجر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اہانت کا عذاب دیں گے۔ فلہذا قال تعالی اصحاب الجنۃ هم الفائزون الناجون المسلمون من عذاب اللہ عز وجل، کہ جنت والے جو ہیں وہی کامیاب ہیں اور وہی لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اللہم اجعلنا من الفائزین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی بغیر حساب۔ اگر کوئی آدمی جنازے کی نماز میں امام سے آگے کھڑا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھو، کوئی نماز ہو، اگر تم امام سے آگے ہو تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، مثلا یہ کعبہ ہے، امام اس طرف کھڑا ہے تو اس طرف کوئی امام کے آگے نہ ہو، اگر اس طرف آگے ہے، اس طرف آگے ہے، اس طرف آگے ہے، اس کا کوئی حرج نہیں، یاد رکھ، یعنی جس جانب امام ہے اس جانب میں آگے نہ ہو۔ کہتے جی کہ ہم طواف کرنے کی نیت جو ہے وہ بھول گئے، درمیان طواف ہمیں یاد آیا تو ہم کیا کریں؟ اگر تمہاری طواف کی نیت ہی نہیں تھی وہاں کیا کرنے گئے تھے تم؟ یعنی وہ زبان سے کہنا بھول گئے کہ اللہم انی ارید طواف بیتک سبعۃ اشواط للہ، یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے کہنا۔ نیت یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں کہ طواف کے لیے جا رہا ہوں، بس نیت ہے حجر اسود کے سامنے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور چلنا شروع کر دیں۔ زبان سے نیت کرنا جو ہے وہ تو کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ مقام النیت القلب، نیت کا مقام ہمارا دل ہے۔ جب تم طواف کی طرف چلے گئے، شروع بھی کر دیا، نیت ہو گئی، اور کیا نیت کرتے تم؟
اگر عورت کو حیض ہے، حرم کے باہر جو میدان ہیں ان میں بیٹھی رہے، اللہ کا ذکر کرے، کعبہ سامنے ہو دیکھتی رہے، دعا مانگے، ہر کام کر سکتی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی۔ ہمارے دوست نے منع کیا ہے کہ حرم میں کوئی چیز پڑی ہو تو نہ اٹھائیں، بالکل نہیں اٹھانی چاہیے۔ ویسے بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ لقطہ حرم جو ہے اس کا اٹھانا بالکل جائز ہی نہیں ہے، اور اگر کبھی غلطی کر کے اٹھا بھی لیں تو یہاں دفتر ہے، وہاں جا کے جمع کرا دیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ نہ اٹھائیں۔ اسی لیے تو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا سارے، تو کبھی اب کیمرہ تو نہیں سمجھتا کہ تم کس نیت سے اٹھا رہے ہو، دینے کے لیے اٹھا رہے ہو یا کھانے کے لیے اٹھا رہے ہو۔ وہ تو رپورٹ کر دے گا جی کسی نے کچھ اٹھایا ہے، اس کو پکڑو۔ تو لہذا احتیاط کریں اور بالکل نہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ طواف میں شور مچاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، یعنی ہر کام تم چاہتے ہو کہ حکومت کرے ڈنڈے سے، پھر بھی تو تم شکایت کرے تھے کہ لوگوں کو مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگنے دیتے۔ یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم دین سیکھیں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دعا مانگنی ادب سے مانگو، تضرع سے مانگو، عاجزی سے مانگو، خفیہ طریقے سے مانگو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر نماز کی حالت میں آدمی کو چھینک آ جائے الحمدللہ نہیں کہہ سکتا۔ نماز میں آپ کوئی لفظ نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ اگر نماز کے باہر آئے تو کہیں الحمدللہ، اور جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ، آپ کہیں یہدیک اللہ ویصلح بالک، لیکن نماز میں آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ کہتے جی کہ میری بیوی کو ایام حیض ہیں اور کل ہم نے جانا ہے، طواف الوداع کا کیا ہوگا؟ طواف الوداع تو اگر واجب بھی ہو تو حیض والی عورت پہ معاف ہے، عمرے والوں کے لیے تو واجب ہی نہیں ہے۔ عمرے کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں، حج میں واجب ہے، لیکن اگر عورت کو حیض آ جائے تو طواف الوداع معاف ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں بغیر طواف کے جائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم جب مدینہ منورہ میں جائیں تو ہمارے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے میرے عزیز کہ جہاں آپ نے جانا ہے اپنے مکان پہ پہنچیں، اپنا سامان رکھیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں جو اللہ نے دی ہو، اچھا کپڑا دھلا ہوا پہنے، نیا کپڑا اللہ دے تو نیا پہنے، پھر ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوں۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پہ آئیں تو کہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ کہیں کہ درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، ادب سے چلتے چلتے اگر موقع ملے تو ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں۔ اگر ریاض الجنہ میں موقع نہ ملے تو حضور کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ علامات لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ حضور کے حق پہ مقدم ہے۔ ہاں اگر عصر کے بعد گئے ہیں پھر 2 رکعت نہ پڑھیں، فجر کے بعد گئے ہیں 2 رکعت نہ پڑھیں جب تک کہ سورج نہ نکل آئے،
2 رکعت پڑھنے کے بعد بڑے ادب اور احترام سے چلتے ہوئے، حتیٰ کہ فقہا محدثین نے لکھا ہے اتنا ادب سے چلو کہ تیرے چلنے میں پاؤں کا دھپ دھپ آواز بھی پیدا نہ ہو، اور ادب کے ساتھ آ کے سرکار دو عالم کے مواجہہ مبارک کے سامنے نہ جالی کے بالکل قریب جائیں نہ بہت زیادہ دور جائیں، 1 یا 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں اور بالکل یقین سے، ادب سے، احترام سے، درمیانی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو آپ کو آتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو آپ کو آتا ہے، لیکن زیادہ دیر نہ لگائیں۔ ادب کا مقام یہ ہے کم سے کم وقت میں سلام پڑھیں اور ادب سے چلیں، اور آگے آ کے پھر السلام علیک یا اول الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ یا سیدنا ابی بکر الصدیق صاحب الغار والمزار ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اور آگے آ جائیں، 1 قدم، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب یا ثانی الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب اور آگے جائیں، آگے جا کے پھر اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں اور دعا اللہ سے مانگیں۔ صلاۃ و سلام مدنی کا حق ہے، دعا میرے اللہ کا حق ہے۔ اچھا، مکے کی مسجد، مکے کی پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 کا لاکھ ملے گا، لیکن کعبۃ اللہ کا قرب جو ہے اس کا کیا قیمت ہے؟ اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں۔ جتنی جماعت بڑھتی جائے گی ثواب بڑھتا جائے گا، جتنا اللہ کے کعبے کے قریب آتے جائیں گے ثواب بڑھتا جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں تو 27 لاکھ کا ثواب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 786، پہلے تو تم نے یہ جو لکھا ہے نا 786، یہ لکھنا ہی غلط ہے۔ یہ لوگوں نے علم الاعداد کے تابع بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد بنا رکھے ہیں۔ اگر تمہارا عدد نکال کے کوئی تمہیں 420 لکھنا شروع کرے تو ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑی بدعت ہے۔ باقی یہ کہنا جی بے ادبی ہوتی ہے، بے ادبی تو ہر لفظ کی ہوتی ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، حدیث ہے تو قرآن ہے، تم حدیث ڈھونڈ رہے ہو۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ نہیں کہ سینشق ہوگا۔ اور پھر اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضور کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں، اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور حضور نے فرمایا کہ یا قریش فاشهدوا، گواہی دو، دیکھ لو آسمان پہ چاند 2 ٹکڑے اللہ نے کر دیا ہے۔ یہ مطالبہ کفار قریش نے کیا تھا کہ ہمیں ایسا معجزہ دکھائیں جس کا تعلق زمین سے نہ ہو، کیونکہ زمین سے تو جادو چل جاتا ہے۔
اس لیے حضور پاک نے باقاعدہ اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہوا، فل قطعین، صحابہ فرماتے ہیں 2 ٹکڑے بھی ایسے تھے، ایک پہاڑ کے اس طرف تھا اور ایک پہاڑ کے اس طرف تھا۔ یہ تو صحیح حدیث ہے۔ اچھا، خدا کی شان ہے، آج جو آپ کی جدید سائنس نے ترقی کی ہے اور لوگ چاند پہ پہنچے ہیں، انہوں نے بھی رپورٹ کی ہے کہ چاند میں ایک باقاعدہ لکیر ہے۔ تو اس معجزے کی تصدیق آج کافر بھی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح مہاراجا جو تھا ریاست گوالیار کا، وہ اپنے محل کی چھت پہ تھا، جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ اور اسی طرح قریش مکہ نے کہا کہ بھائی انتظار کرو، باہر سے جو لوگ آئیں گے ان سے ہم پوچھیں گے، اگر تو انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے، اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو پھر حضور نے ہماری آنکھوں میں جادو کر دیا ہے۔ اب مکے کے باہر والے لوگ آئے، جب ان سے پوچھا سب نے تصدیق کی، ہم نے بھی دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ تو یہ تو حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، صحابہ کی گواہی بھی ہے، اور پھر یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، یہ معجزہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں اپنی لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے کہ ہم نے ان کو جہیز میں دے دیا ہے تو آپ جہیز میں ان کو سامان نہ دیا کریں، وہ جو زمین ان کے حصے کی آتی ہے وہ انتقال کر کے دے دیا کریں، پتہ لگ جائے گا۔ جہیز میں تم نے دیا 5 لاکھ کا سامان، ان کے حصے کی زمین 2 کروڑ کی کھا گئے، اچھی جہیز دیا ہے تم نے۔ انشاءاللہ قیامت میں اللہ اس ٹکڑے کا توق بنا کے تیرے گلے میں ڈالیں گے۔ اور قرآن پڑھو، اللہ فرماتے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ لڑکے کا حصہ جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ تو علماء نے لکھا اللہ نے لڑکیوں کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ کوئی بے ایمان ان کا حصہ کھا نہ جائے، ورنہ کہہ دیتے وہ لڑکے کا ڈبل ہے، لیکن 2 لڑکیوں کے برابر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ جیسے لڑکا وارث ہے لڑکیاں بھی وارث ہیں۔ کسی آدمی نے کسی کو قرضہ دیا ہے، زکوٰۃ ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن جب تمہیں قرضہ واپس مل جائے زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر قرضہ ڈوب گیا، جب اثر ہی نہ رہا تو زکوٰۃ کا کیا رہا؟ کہتے میرا ایک آدمی سے دوستی تھی، رشتہ داری نہیں تھی، وہ شراب اور جوا کھیل، اس کے لیے استغفار کریں، بالکل کریں، وہ کافر تو نہیں تھا نا، گناہ گار تھا۔ اگر غسل سے پہلے تم نے وضو کیا ہے، پھر غسل کیا ہے، اب دوبارہ وضو نہیں کرو گے، لیکن اگر پہلے وضو ہی نہیں کیا تو اکیلا وضو کرو گے۔ کہتے ہیں جی کہ دم کا گوشت میں خرید لوں، خریدنا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، وہ تو غریبوں کا حصہ ہے۔ اگر پرفیوم میں الکوہل ہے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ الکوہل اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، بدل جاتا ہے۔ جب چیز بدل جائے تو حکم بھی بدل جائے گا۔ آپ کھجور پانی میں ڈال دیں، 3-4 دن پڑی ہے، نشہ ہو جائے، حرام ہے۔ ایسے ایک دن 10 گھنٹے کے لیے بگو کے نبیذ پی لیں، کوئی حرج نہیں۔ معنی یہ ہے کہ جب الکوہل رہا ہی نہیں،
اپنی حیت ہی بدل گئی تو کوئی حرج نہیں. 2 رکعت طواف جو ہے افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں. وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھیں, وہاں جگہ نہ ملے تو جہاں مرضی آئے پڑھیں. وطر میں سنت پڑھیں, وطر پڑھیں حتیم میں. خاوند اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے مرنے کے بعد بھی, زندگی میں بھی. یہ میں نے کل بتا دیا. اما نے نیت کی, احرام کھول دیا, دم پڑ گئی, عمرہ بھی کرو, دم بھی ادا کرو. کہتے ہیں جی کہ حنفی لوگ جو ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ تو نہیں پڑھتے, لیکن سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا پڑھتے ہیں. بالکل اس لیے جس چیز کا حضور نے حکم دیا پڑھتے ہیں, اور جس سے روک دیا نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا امام پڑھے تم چپ کرو. حضور نے حکم دیا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تم کیا کہو آمین. تو مانا ہے فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے, ہمارا کام آمین کہنا ہے. اب سبحان ربی العظیم حضور نے فرمایا رکوع میں پڑھو, ہم پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھو, ہم پڑھتے ہیں. تو جس کا حکم دیا ہے وہ پڑھتے ہیں, جس سے منع کیا ہے نہیں پڑھتے ہیں. کہتے جی کہ میت کے دفن کرنے کے بعد اگر قبر پہ دعا کی جائے, بالکل سنت ہے دعا کی جائے. حضور پاک نے حکم دیا ہے, آپ نے فرمایا فاسألوا له التثبیت الآن یسأل. اب تمہارے بھائی کے سوال جواب کا وقت ہے, دعا کرو اللہ اس کو ثابت قدم رکھے. دعا اکٹھی کرو, اکیلے کرو, دعا جائز ہے. کہتے جی کہ میت کے مرنے کے بعد لوگ 3 دن تک آتے ہیں ان کے گھر میں, دعا بالکل آنا چاہیے. 3 دن شریعت کے مطابق سوگ ہے. جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں ان پہ حج واجب نہیں ہوتا ہے. میرا بھائی جب ہم بغیر قانون کے رہ نہیں سکتے, حج کیسے واجب ہو گیا؟ بہرحال آپ نہر سے پانی لیتے ہیں, ٹیکس دیتے, آپ بھی عشر دیں گے کیونکہ آپ پانی کا پیسہ دیتے ہیں باقاعدہ. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے, نہ کرو تمہاری مرضی. سونے کی چوڑیاں دے کے اس میں اور پیسے ڈال دیں. دیکھو اس کی قیمت کر لو, قیمت کر کے وہ دکاندار کو دے دو, اور لینے ہیں اس کی الگ قیمت ادا کرو. اگر کوئی چپل پھینک دیے گئے ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں, گل جائیں گے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے ہیں. بعض علماء کہتی ہیں کعبے کے اندر, لیکن حضرت زید کے بارے میں بھی آتا ہے, لیکن کعبے سے مراد اللہ کا حرم ہے. جیسے ہدین بالغ الکعبہ, اللہ فرماتے ہیں حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو, تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آیا ہے اور میری زیارت نہ کرے, وہ حدیث ضعیف ہے لیکن ہے حدیث. کہتے ہیں جی کہ حرم میں ویڈیو فلمیں بنا رہے ہیں, اللہ ہدایت دے. اب ہر کام آپ کرتے ہیں, حکومت سختی کرے, حکومت سختی کرے گی, پھر بھی آپ کہیں گے دیکھو جی, اور جی کعبے شریف کی یادگار بنا رہے ہیں, نہیں بنانے دیتے. یہ پتہ نہیں کہ عورتوں کی یادگار بنا رہے ہیں, کعبے کی کہاں بنا رہے ہیں.
دم کا جانور پاکستان میں ذبح نہیں ہو سکتا، حد حرم میں ذبح ہوگا۔ ایک عمرے میں دم پڑ گیا تھا، میں نے دوسرا عمرہ کیا ہے، وہ الگ غلطی ہے، دوسرا عمرہ الگ عمرہ ہے، وہ تو تمہیں دینا پڑے گا۔ میں نے طواف مکمل کیا، صفا مروہ کی سعی کے 7 چکر لگائے تو 7 چکر تو پورا ہو گیا۔ پھر میں نے 4 جگہ بال کٹوائے، اگر ٹک لگایا ہے تو دم پڑ گئی، اگر چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا تو ٹھیک ہے۔ عمرے کا پوری امت کو ثواب نہیں دے سکتے، ایک کے لیے۔ اگر 3 طواف کریں بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ میرے ایک بھائی نے طواف کیا ہے، صفا مروہ نہیں دوڑا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ بالوں میں یا داڑھی میں کالی مہندی لگانا منع ہے، کالی مہندی کے علاوہ اور کوئی رنگ آپ لگائیں وہ جائز ہے۔ عمرے کا طواف جو ہے وہ تو فرض ہو جاتا ہے نا، عام طواف جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، یعنی عمرے میں طواف نہ کرو عمرہ بھی نہ ہوا۔ اگر ایک عورت نے طواف کر لیا حیض آ گیا، صفا مروہ پوری کر لے، بال کٹا لے، عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے بحرین سے احرام باندھا ہے لیکن بند جوتا پہن لیا، کوئی حرج نہیں، 1-2 ریال 4 ریال خیرات کر دو۔ دم کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، غریبوں کو کھلانا ہوگا۔ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اور یہ بھی کوئی جھگڑا ہے؟ یاد رکھو کہ حیات انبیاء میں کوئی جھگڑا نہیں، پوری امت کا ہر مسلمان حیات انبیاء کا قائل ہے، صرف ایک فرقہ ہے کرامیہ جو انبیاء کی حیات کا منکر ہے، ورنہ انبیاء حیات ہیں، اللہ نے ان کے جسد مبارک کو محفوظ رکھا ہے، اور جو روضے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں حضور خود سنتے ہیں، اور جو دور سے درود شریف پڑھیں اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ کہتے جی کہ مسجد عائشہ سے اور جیرانہ سے عمرہ باندھنے کی دلیل کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی دلیل نہیں جی، آپ نہ کریں، خدا آپ کو معروم رکھے، بس پھر تو کافی ہے نا دلیل۔ خدا کے بندے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ حضور نے بیوی کو حکم دیا کہ جا کے عمرہ کرو؟ یا تو فرما دیتے کہ عائشہ تیرے لیے حکم ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو جب حضور کا حکم ہے، جیرانہ سے خود حضور نے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، اور کیا دلیل پوچھتے ہو؟ پتہ نہیں، لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے، ہر بات میں ان کو دلیل چاہیے۔ مکے میں زیارات ہیں، بالکل کریں، لیکن ضروری بھی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ انبیاء جو ہیں زندہ تو ہیں، لیکن کون سے جسم کے ساتھ؟ وہی جسم جو دنیا میں تھا،
ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، حضور نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے جسد کو زمین پہ حرام کر دیا ہے، زمین کو طاقت نہیں ہے کہ پیغمبر کے جسد کو چھیڑے۔ تو یہ اسی جسد کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور جسد تھا وہ؟ کوئی عقل کرو۔ اور پتہ نہیں، مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں، حیات النبی کے مسئلے پہ باس ہے، غسل کے فرائض نہیں جانتے، حجر اسود سے طواف شروع کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، مسئلہ حیات اور ممات میں پڑے ہوئے ہیں، جس نہ ہم سے نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے بندے، ایک اندھے کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے، شہید زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا شہید کی زیادہ ہوتی ہے؟ تو یہ اچھی بات ہے کہ جو آدمی فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہو اس کے لیے تو پانی ہی نہ ہو، سیٹ بھی نہ ہو، آرام بھی نہ ہو، تھرڈ کلاس والے کے لیے کولر لگے ہوئے ہوں، گدے بچھے ہوئے ہوں، اور شہید تو نبی کے تیسرے درجے پہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء، اور شہید تو شہید بن نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے۔ وہ زندہ ہے اور انبیاء کی زندگی میں تمہیں شک ہے؟ باقی عالم برزخ تو عالم برزخ تو سب کے لیے ہے، مرنے کے بعد جو ہے برزخ ہے، ادھر دنیا ہے ادھر آخرت ہے، درمیان میں برزخ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں سب دور فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ میں امن قائم فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں امن قائم فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کی بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، اپنے دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم